دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ہستی کی جن کی ایک ایک بات میں زندگی کا سبق چھپا ہے۔ حضرت علی کی حکمت بھری باتیں جو نہ صرف دل کو سکون دیتی ہیں بلکہ زندگی کا راستہ بھی دکھاتی ہیں۔ تو آئیے ان سنہری اقوال سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ 4 چیزوں کو سنبھال کر رکھو: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، 4 چیزوں سے فرحت حاصل ہوتی ہے: سرسبز چیزوں کو دیکھنا، بہتا پانی دیکھنا، دوسروں کو خوش دیکھنا اور پھلوں کو دیکھنا۔ 4 چیزوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے: تکبر، گھمنڈ، دروغگوئی اور چغل خوری۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں پہچان سکیں: تمہاری ہنسی میں چھپا ہوا درد، تمہارے غصے میں چھپا پیار اور تمہاری خاموشی میں چھپی وجہ۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں ہوتا بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو: اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں تمہیں شرمندہ کرے، چاہے وہ مزاح میں ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جس انسان کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں وہ ضرور ذلیل و خوار ہو جاتا ہے: فضول خرچ انسان، جھوٹ بولنے والا، غصہ کرنے والا۔ دنیا کی سب سے حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون نماز میں ہے وہ کہیں اور نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی یہ کہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید مت رکھو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں جو تمہاری امید پوری کر سکے۔ دوسری، اپنے گناہوں کے سوا کسی چیز سے مت ڈرو کہ کل جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے۔ تیسری کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہنے میں شرم مت کرو کہ میں نہیں جانتا۔ چوتھی، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پانچویں، ہر حال میں صبر کرو، کیونکہ صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے اور صبر ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسا بدن میں سر کا مقام ہے۔ استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اور ہر مشکل کو آسانی میں۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تعلق قائم رکھنا ہو تو اچھی باتیں کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچ بول دو۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہاری جان اور تمہاری روح کا ہے، نہیں معلوم یہ کب اور کہاں ٹوٹ جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا تو کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ جہاں تمہاری عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہ تمہیں سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں کھانا کیوں نہ دیا جائے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ وہ شخص جو تمہارے خون کا رشتہ نہیں رکھتا مگر پھر بھی تمہیں عزت اور محبت دے، وہی تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ پسند اس کو مت کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرے۔ انسان کی اصل موت وہ وقت ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے
اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ سب سے قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھو، کیونکہ اللہ جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس کے نہ ملنے کا درد تمہیں اللہ سے جوڑ دے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والوں کے اندر ملتی ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والے ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ جو لوگ حقیقت قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ درست نہیں۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی دعا رد نہ ہو تو اپنے دن کا آغاز صدقہ سے کرو۔ کسی کے گرنے پر خوشی مت کرو، کیا معلوم کل کو تمہارے ساتھ کیا ہو۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ جس شخص کا علم اس کی عقل سے بڑھ جائے وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ محبت کا اظہار تب کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریاں بتا کر چھوڑ دینا وفا نہیں۔ جب دل میں تکلیف ہو تو سکون کے لیے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھنے سے تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان کو سکون تب ملتا ہے جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں، جیت صرف اسی کی ہے جو رب پر یقین رکھتے ہیں۔ ان پر یقین رکھو، آسانی ضرور آئے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ختم ہو رہی ہو تو درود شریف کی کثرت کرو، اللہ پاک ہر مشکل آسان فرما دے گا۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کہ جس چیز کے سامنے تم اللہ کا ذکر کرو گے قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، میں نے نبی کریم سے سنا ہے کہ فضول خرچی کرنا گناہ ہے، اور فرمایا جو شخص اللہ کی مخلوق پر غصہ کرتا ہے وہ ذلت کے دلدل میں گر کر خوار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، حضرت علی کی باتیں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی میں عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔